سورہ انفال آیت نمبر 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ لفظی ترجمہ ہے الآن اب، خففا ہلکا کیا، اللہ رب العزت نے، ان سے، کم تم، وا اور، علما جانا اس نے، انا کے، فی میں، کم تم، ضعفاً کمزوری، فا تو، ان اگر، یکن ہوں، من سے، کم تم، مئتن سو، صابرتن صبر کرنے والے، یغلبو غالب آئیں گے، مئتینی 200 پر، وا اور، ان اگر، یکن ہوں، من سے، کم تم، الفن ہزار، یغلبو غالب آئیں گے، الفینی 2000 پر، بی ساتھ، اذنی حکم، اللہ رب العزت کے، وا اور، اللہ تعالی عز و جل، مع ساتھ، الصابرین صبر کرنے والوں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اب اللہ رب العزت نے تم سے اپنے حکم کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کسی قدر کمزوری ہے، سو اب تخفیف کے بعد یعنی کمی کے بعد حکم یہ ہے کہ اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ رب العزت کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اللہ تعالی عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ مومنوں کے لیے ہدف ہے کہ میدان جہاد میں ان کے جذبہ ایمانی کا اثر کم سے کم یہ ہونا چاہیے۔ آیت کی تفسیر کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے 10 گنا سے مقابلے کی فرضیت منسوخ فرمائی، اور دگنا کے یعنی دگنی تعداد کے مقابلے میں بھاگنا جو ہے یہ ممنوع رکھا گیا۔ پھر آیت کی تفسیر میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین سے اپنے مال، جان اور زبان سے جہاد کرو، یعنی ان کی باتوں کا بھی جواب دو، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، جو جس طرح جہاں موقع ملے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر اس شخص کی زندگی ہے جو اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے ہیں، جب کوئی خوفناک آواز سنتا ہے یا خوف میں اسے بلاتا ہے تو اس طرح جاتا ہے جیسے اڑ کر بہت جلد پہنچ جاتا ہے، قتل اور موت کو اس کی جگہوں میں تلاش کرتا ہے، یعنی مرنے کی جگہ سے ڈرتا نہیں ہے، ہر وقت شہید ہونے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور یا پھر اس شخص کی زندگی بہتر ہے
جو چند بکریاں لے کر پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی وادی میں رہتا ہے، وہاں نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، تو حدیث کے مفہوم میں فرمایا گیا کہ اس شخص کی زندگی سب سے بہتر ہے جو اپنی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے جہاد کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اس حالت میں کہ اس نے نہ تو جہاد کیا نہ اپنے دل میں اس کا خیال کیا، تو وہ نفاق یعنی منافقت کے ایک حصے پر مرے گا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غازی یعنی مجاہد کے لیے اس کا ثواب ہے، اور غازی کے لیے مددگار کرنے والے کے لیے اپنا ثواب ہے، اور غازی کا ثواب بھی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنے والے کو سامان دیا تو گویا اس نے بھی جہاد کیا، جو کسی غازی کے گھر بار میں بھلائی کے ساتھ اس کا نائب بن کر رہا، گویا اس نے بھی جہاد کیا۔ آگے ارشاد فرمایا گیا کہ علم ان فیکم ضعفا، اسے کمزور ہے کہ تم کمزور ہو، تو اس کمزوری میں ایمان کی کمزوری مراد نہیں ہے بلکہ بدن کی کمزوری ہے۔ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یعنی پہلے تو 100 کے مقابلے میں 10 مسلمانوں کو ڈٹ جانا فرض تھا، اب 100 کافروں کے مقابلے میں 50 کو ڈٹ جانا فرض رہ گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔